اور خود وقت سے پہلے کھول لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے کیا کہا ہے سورہ بقرہ؟ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ مکمل کرو رات کے وقت، غروب آفتاب کے وقت شام ہوتی ہے، رات نہیں ہوتی، شام ہوتی ہے، رات نہیں ہوتی۔ آئیے قرآن سے پوچھیں رات کی نشانی کیا ہے؟ آفتاب کا ڈوب جانا نشانی ہے یا کوئی اور نشانی؟ سورہ الانعام کی ایک آیت نے عجیب نشاندہی فرمائی۔ سورہ الانعام میں چھٹا سورہ جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں ستارہ پرست، چاند پرست، سورج پرست بہت تھے۔ جناب ابراہیم کا ان سے مناظرہ ہوا ہے، وہاں پہ آیت ہے، اس پر غور کیجیے گا، بہت قیمتی آیت ہے، ہمارے موقف کی تائید کرتی۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات چھائی تو ابراہیم نے ستارہ دیکھا۔ جب رات چھائی تو ستارہ دیکھا، یعنی جب تک رات نہ چھائے ستارہ نہیں دیکھتے۔ اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ الى الليل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے۔ روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک، کہ شام ہونے تک کے الفاظ نہیں ہیں، رات ہونے تک اپنے روزے کو مکمل کرو۔ مسجد کی اذان کی طرف توجہ رکھتے ہیں یا پھر ریڈیو کی طرف یا ٹی وی کی اذان کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں کہ بھئی اذان کی آواز آئے گی تو روزہ افطار کریں گے، حالانکہ اذان تو نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے، اس کا تعلق افطار سے نہیں ہے۔ اگرچہ خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے ہاں اذان غروب آفتاب پر ہی دی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ وقفہ بہرحال موجود ہوتا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ مؤذن بھی جو ہے وہ افطار کر کے ہی اذان دیتا ہے۔ تو بعض جگہوں پر تو سائرن بجا دیا جاتا ہے پہلے، اور پھر مؤذن جو ہے وہ وقت دیکھ کر افطار کرتا ہے پانی یا کھجور سے، اور پھر وہ اذان دیتا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ بہرحال وقفہ آ جاتا ہے۔ تو افطار کے اندر ویسے ہی جلدی حکم ہے کہ جلدی جو ہے وہ افطار کیا جائے، اس کے اندر تاخیر جو ہے وہ نہ کی جائے، تو لہٰذا اذان کا انتظار نہ کریں، بلکہ جیسے ہی غروب آفتاب کا آپ کو یقین ہو جائے تو آپ روزہ افطار کر لیجئے۔ اب یقین کے کیونکہ روزہ کھولنے کا جو وقت ہے وہ قرآن میں لیل کا لفظ آیا ہے کہ لیل، رات تک روزے کو مکمل کرو۔ اب رات کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ غروب آفتاب ہے یا اتمام غروب آفتاب ہے یا ابتدائے غروب آفتاب ہے؟ یعنی ہم سنی شیعہ ہم سب وضو بھی قرآن کی آیت سے ہی کرتے ہیں، اسی آیت سے ہم بھی دلائل قرار دیتے ہیں، اسی آیت سے احناف بھی، یعنی حسن یہ ہے کہ قرآن کی ایک ہی آیت سے وہ جو تفسیر ہے جو عمل کرتے ہیں، اور روزے کا بھی یہی جو سورج ڈوبنا شروع ہوتا ہے نا جی، تو بعض احباب اور بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ جو اور نظام شمسی والے بھی بتائیں گے کہ سورج جب ڈوبنا شروع ہوتا ہے تو سورج کے مکمل غروب ہونے میں کوئی 8 منٹ 10 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ابتدا ہوتی ہے غروب کی تو وہ غروب کا اطلاق ہو جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا جب وہاں روزہ کھول لیا جائے اہل احناف کے مطابق تو ان کے نزدیک وہ ٹھیک ہے، کیونکہ رات کا آغاز ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب سورج مکمل ڈوب جاتا ہے تو وہ جو 8-10 منٹ کا دورانیہ جس میں اہل تشیع 8 منٹ 10 منٹ بعد روزہ کھلتے ہیں تو وہ بھی رات کا ہی عنوان ہے۔ تو گویا وہ جو رات کا جو شرط قرآن نے لگائی ہے تو رات کو وہ بھی مانتے ہیں، رات کو وہ بھی مانتے ہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے وقت سے پہلے آپ نے روزہ کھولا تو یاد رکھیے روزہ باطل ہو جائے گا۔ آج تو آپ کے پاس ایسے معتبر ذرائع موجود ہیں کہ جس سے آپ کو افطار کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے، لیکن لیل کو پہچاننے کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جب سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو اس وقت مشرق کی طرف آپ دیکھیں کہ ریڈنس نظر آتی ہے، اور مشرق کی طرف پیدا ہونے والی یہ سرخی جب انسان کے اوپر سر سے گزر جائے
اس وقت رات کا اندھیرا چاہتا ہے. اور یہ جو فرق ہے ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے افطار کے وقت میں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس لیل کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں جو قرآن نے روزہ مکمل کرنے کا وقت بتایا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ جو روزہ افطار کرنے کا وقت ہے یہی مغرب کا بھی اول وقت ہے. قرآن نے جہاں اوقات نماز کا ذکر کیا ہے وہاں نماز مغرب کے لیے بھی لیل ہی کا کانسیپٹ دیا ہے. سورہ مبارکہ ہود کی آیت 114 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کا اندھیرا ہونے کے بعد. یہ جو وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ہے یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے.